وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر آمین. ناطقات ہدیہ درود و سلام کے بعد آج عرفے کا دن ہے اور کل کا دن نحر کا دن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی یوم النحر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام قربانیاں کریں گے اور ان قربانیوں کو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ارشاد فرمایا. سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو کر اہل ایمان اہل اسلام قربانی کا شرف حاصل کرنے کی تیاریوں میں ہیں. اس لیے خطبہ جمعۃ المبارک میں قربانی کے واقعے کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں گفتگو کی گئی. قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. پچھلے خطبات جمعہ میں یہ بات سن چکے ہیں، آپ سمجھ چکے ہیں کہ نبیوں میں سے انبیاء کرام علیہم التسلیمات میں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں، وہ عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے خلیل بنایا. اور خلیل کا معنی بھی آپ سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. خلیل اس کا معنی ہے دوست. دوست تو انسان کے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں
جس کے دل میں محبوب کے سوا کسی اور کے خیال کا گزر بھی نہ ہو. محبوب کے سوا کسی اور کے خیال کا بھی دل میں سے گزر نہ ہو. اور خلیل سے مراد وہ دوست ہے جو اپنی کوئی شے، اپنی کوئی چیز، مال، وطن، اولاد، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اپنے محبوب سے زیادہ عزیز نہ رکھے. اگر دوست کی خاطر وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دے، مال دینا پڑے تو مال کی قربانی دے، جان دینے کا وقت آئے تو جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ اللہ نے خلیل بنایا اور خلیل کے معیار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا اتر کے دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام متمول تھے، مالدار تھے. قربانی کا پس منظر آج کے بیان جمعہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. یہ قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام متمول تھے، مالی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے. آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 1000 بکری صدقہ کی، اسے ذبح کیا اور اللہ کے راستے میں 1000 بکری کی قربانی پیش کی اور 300 کم و بیش گائیں آپ نے صدقہ کی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی. 100 اونٹ آپ نے قربانی کیا. جب آپ نے 1000 بکری، 300 گائیں، 100 اونٹ کی قربانی کی تو آسمان کے فرشتے بھی، کائنات کی ہر شے حیران رہ گئی اور پکار اٹھی کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے اور اس نے اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی مالی قربانی پیش کی جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی دے کر آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو 1000 بکری، 300 گائیں، 100 اونٹ کی قربانی ہے. اگر میرے پاس بیٹا بھی ہوتا، ایک بیٹا بھی اگر میرا ہوتا تو میں اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا. یہ بڑھاپے کی عمر تھی. اس عمر تک آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی. ایک آرزو، ایک امنگ، ایک تڑپ دل کے اندر پیدا ہوئی کہ یہ تو 1000 بکریاں، 300 گائیں، 100 اونٹ کی قربانی ہے. اگر مجھے اللہ رب العزت ایک ہی فرزند، ایک بھی میرا بیٹا ہوتا تو میں اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو میدان عرفات میں ذی الحج کی 8ویں شب کو آپ نے خواب دیکھا. یہ جانور کی قربانیاں دینے کے بعد جب پوری کائنات حیران رہ گئی
اتنی بڑی قربانی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس قدر کون مال خرچ کرتا ہے؟ ابراہیم نے اتنی کثرت سے مال، ریوڑ بکریوں کے ریوڑ، گائیں، اونٹ ذبح کرتی، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر آپ نے یہ دل میں نظر مانی اور یہ بات کی کہ اگر ایک بھی بیٹا ہوتا تو اسے بھی قربان کرتا۔ یہ تو بکریاں ہیں، گائیں ہیں، اونٹ ہیں، ایک ہی بیٹا ہوتا اسے بھی قربان کر دیتا اللہ کی رضا پر۔ 8 ذی الحج کی شب کو میدان عرفات میں آپ نے خواب دیکھا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھیے اور اپنی منت اور نظر جو ہے اسے پوری کریں اور قربانی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی تھی، ایک بھی بیٹا ہوتا، پھر قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہم نے 2 بیٹوں کی بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد حضرت اسحاق۔ 2 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اب چونکہ بیٹا عطا کیا جا چکا تھا اور وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، خواب میں دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظر پوری کیجیے، جو بات کی تھی اسے پورا کریں، اس میں پورا اتریں اور قربانی کریں۔ اور جب بیدار ہوئے تو اگلے دن جو سورج طلوع ہوا وہ ذی الحج کی 8 تاریخ تھی، جس دن مناسک حج شروع ہوتے ہیں، ذی الحج کی 8 تاریخ کو۔ اس کا نام ہے یوم الترویہ۔ ترویہ کا معنی ہے شک شبہ۔ صبح آپ بیدار ہوئے، سارا دن سوچ و بچار میں گزر گیا، یہ کس شے کی قربانی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی سوچا اور خیال کیا کہ خواب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی خواب ہوتے ہیں، ایک شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ یہ رحمان کی طرف سے خواب ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، اور کس چیز کی قربانی کرو۔ سارا دن اسی غور و فکر میں گزرا اور ترویہ کا دن اس کا نام پڑ گیا۔ ترویہ شک اور شبے کا دن، یہ شک اور شبے میں دن گزرا کہ کس چیز کی قربانی دوں، اور اس شک میں بھی رہے کہ کون سا خواب ہے، شیطانی ہے، رحمانی ہے۔ اگلا دن آیا، رات کو پھر خواب دیکھا، دوسری رات خواب دیکھا، اور یہ خواب بھی میدان عرفات میں دیکھا۔ اس خواب کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یہ تمہارا خواب یہ شیطانی نہیں ہے، یہ رحمانی ہے، اور رحمان کی طرف سے آپ نے جس آرزو اور امنگ کا اظہار کیا تھا کہ ایک بھی بیٹا ہوتا تو اسے بھی قربان کر دیتا، تو اپنی نظر پوری کیجیے، اس خواہش کی تکمیل کیجیے۔ فرزند اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کر دیا ہے، اب قربانی کر دی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو وہ ذی الحج کی 9 تاریخ تھی، جو آج کا دن ہے۔ اس دن کا نام ہے یوم العرفہ۔ عرفہ کہتے ہیں پہچان کو۔ پہلے دن خواب میں پورا دن شک اور شبے میں گزرا، اور اس رات کو آپ کو پہچان کرا دی گئی کہ قربانی اس چیز کی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس کی آپ نے خواہش اور آرزو کی تھی۔
کہ یہ تو مال ہے، اگر بیٹا بھی ہوتا اسے بھی قربان کرتا۔ جب آپ صبح بیدار ہوئے تو یہ عرفے کا دن تھا۔ اللہ اکبر، اسی تیاری میں ہیں قربانی کے عمل کی کہ آج عرفے کا دن گزر گیا، اور یہ خواب چونکہ میدان عرفات میں آئے تھے، تیسری رات آئی جب تو پھر آپ خواب دیکھتے ہیں۔ تیسری شب خواب دیکھا کہ ننھے فرزند اسماعیل کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور وادی منا کی طرف جا رہے ہیں، اور منا کی وادی میں پہنچ کر اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں۔ تیسرے دن یہ خواب دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا، بیدار ہوئے، فرمایا مالک و مولا تیرا شکر ہے، تو نے 3 مرحلوں کے اندر مجھے اس قربانی کا حکم دیا جس کی میں نے آرزو کی تھی۔ اگر ایک بھی بیٹا ہوتا تو اسے بھی قربان کر دیتا۔ اب واضح حکم آ چکا تھا۔ جب صبح بیدار ہوئے سحری کے وقت تو آنے والا دن جو تھا یہ ذی الحج کی 10 تاریخ تھی، جسے یوم النحر کہتے ہیں۔ نحر کہتے ہیں ذبح کرنے کو، قربانی کی۔ اس کو قربانی کا دن اس لیے کہا گیا کہ جب صبح بیدار ہوئے تو ابھی پوری طرح اجالا نہ پھیلا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان عرفات میں ہیں، آپ کی زوجہ مکرمہ حضرت ہاجرہ بھی میدان عرفات میں ہیں۔ فرمایا آج اسماعیل کو نہلاؤ، تیار کرو، نہایت عمدہ خوبصورت لباس پہناؤ، آنکھوں میں سرما اور کجلا لگاؤ، بالوں میں کنگھی کرو، خوب اچھی طرح میرے فرزند کو تیار کرو، ہم ایک ضیافت میں، ایک دعوت میں جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ فوراً حکم بجا لائیں۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک مفسرین کرام نے مختلف بیان فرمائی، جس تحقیق پر مفسرین کا اتفاق ہے 13-14 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر مبارک تھی جب ان کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت اسماعیل کو جب تیار کر دیا گیا تو حضرت ہاجرہ نے بتایا کہ اسماعیل تیار ہے، آپ ضیافت میں آپ کے ساتھ جانے کے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، اور جب لے کر نکلنے کے لیے آپ گھر سے نکل رہے تھے تو نکلتے وقت حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ مجھے ایک رسی بھی دے دو، ایک چھری بھی دے دو۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ تو ایک ضیافت میں دعوت پہ جا رہے ہیں، چھری اور رسی کا کیا کام؟ فرمایا شاید اس کی ضرورت پڑے۔ رسی پکڑی ہے، چھری تھامی ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، میدان عرفات سے روانہ ہوئے، وادی مزدلفہ سے گزرے، پھر منا کے اندر پہنچے۔ منا کے اندر جب گوشہ تنہائی میں پہنچے، اللہ اکبر، جب گوشہ تنہائی کی طرف بڑھ رہے تھے تو شیطان نے ایک چال چلی۔ شیطان نے کہا کہ ہر موقع پر ابراہیم نے مجھے زج کیا اور مجھے مقابلے میں گرا دیا، شکست دے دی مجھے، لیکن آج اگر میں ابراہیم کو ناکام نہ کروں تو میرا نام بھی ابلیس نہیں۔ بڑی زوردار طریقے سے اور پوری تیاری کے ساتھ قربانی کے عمل میں رکاوٹ بننے کے لیے ایک بہت گہری سازش اور چال چلی، سیدھا حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بھائی جی آپ کو پتہ ہے
کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے علم ہے، وہ دعوت پہ گئے ہیں، ضیافت میں گئے۔ اس نے کہا کہ ضیافت ہوئی نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ ابراہیم نے خواب دیکھا ہے اور خواب کی بنیاد پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے منام میں لے کے جا رہا، جلدی سے جاؤ، دوڑو اور اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کر ابراہیم سے چھڑا کر واپس لے آؤ، ورنہ تھوڑی ہی دیر کے بعد تم دیکھ لو گی اسماعیل کی لاش تڑپ رہی۔ حضرت ہاجرہ سے جب کہا تو بڑا زوردار حملہ تھا، کوئی عام انسان تو فوراً چکر میں آ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ تھی حضرت ہاجرہ، جن کے دوڑنے کو رکن حج بنا دیا گیا، بارگاہ خداوندی کی مقبول تھی، ذرہ برابر پرواہ نہ کی۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ بڑھاپے کی عمر میں رب سے مانگ کر لیے ہوئے فرزند واحد کو چھری لے کر ذبح کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا کون باپ کر سکتا ہے جس کے دل میں، جس کے جسم کے اندر ایک نرم گوشہ دل والا ہو، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ انہیں ایسا کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ فرمایا اچھا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ایک اسماعیل کیا، میرے 100 بیٹے بھی ہوتے، میں بھی ان کی قربانی کو میں بھی راضی ہوں۔ سر پہ ہاتھ رکھا کہ میرا کیا کرا سب تباہ ہو گیا، میں نے تو بڑا زوردار حملہ کیا تھا، میرا حملہ ناکام ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ ابلیس شیطان سیدھا حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور جا کر کہا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا باپ دیکھو ہاتھ میں چھری بھی پکڑی ہے، رسی بھی ہے، یہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے یہاں لے آیا ہے، لہذا اب بھی وقت ہے، یہاں سے دوڑو اور چلے جاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کیسے ممکن ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ کہا ایسا کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکایا، میں تو خود اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور یہ میرے لیے اعزاز اور شرف ہوگا۔ دوسرا حملہ بھی ناکام ہوا نا، تو تیسری مرتبہ اس نے سوچا کہ چلو آخری چرکا لگاؤں ابراہیم پر، یا سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہتے اچھے بھلے دانا ہو، دانشور ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، زیرک ہو، اتنے زیرک، دانا، سمجھدار، دانشور ہو کر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک خواب ہی تو ہے، خواب پر بھی کبھی عمل کیا جاتا ہے، سمجھدار ہو کے خواب پہ عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، مارا زور سے اس کی کمر میں، شیطان کو پتھر مارا ورنہ تباہ ہو جا، یہ میری رب کا حکم ہے، میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیاری میں۔ شیطان کو جو آج ہی کنکر مارتے ہیں یہ یادگار ہے، اسی موقع اور واقعے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا تھا۔ آج 3 مرتبہ آپ نے پتھر اٹھا کے مارا، خواہ وہ خاسر ہو کر، خواہ خاسر ناکام نامراد ہو کر، زوردار حملہ کرنے والا منہ چھپا کے بھاگ گیا۔ جب بھاگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گوشہ تنہائی میں بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے، کیا مرضی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے کہا تو کیوں کہا؟
مشاورت نہیں کی، مشورہ نہیں کیا، اس لیے نہیں پوچھا اسماعیل تیار ہو، راضی ہو، رضامند ہو تو ذبح کر دوں، اگر رضامند ہو تو پھر میں قربانی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے پوچھا تھا کہ اگر اسماعیل کی قربانی ہو جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ کوئی کمال ہے تو خلیل اللہ کا کمال ہے، بیٹے کو ذبح کیا مگر بتائے بغیر کیا، لہذا اسماعیل کا تو کمال ہی کوئی نہیں، انہیں تو بتایا ہی نہیں گیا، اگر بتایا جائے تو ہو سکتا ہے وہ بیت اللہ سے کام لیتے۔ یہ تمام دروازے بند کرنے کے لیے پوچھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب وہ نبی کا، وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، خواب کسی عام انسان کا نہیں، پیغمبر خدا کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور پیغمبر بھی وہ جو اللہ کا خلیل ہے، اور خلیل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں محبوب کے سوا کسی اور کی گزر بھی خیال کرنا، کسی اور کے خیال کا گزر بھی نہ ہو، اسے خلیل ہے۔ اب بیٹا دیکھیے کیسی، اس اقبال کو بھی کہنا پڑا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مطلب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، کیوں کہا کہ جواب ہی ایسا دیا نا اسماعیل ایسے، کیا کہا، یا ابتی، اے میرے بزرگوں، ابا جی، افعل، وہ کام آپ کر گزریے، اسے پائے تکمیل تک پہنچائیے، یا ابتی، اے میرے بزرگ ترین باپ، افعل، اس کام کو کر دیجیے، پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے، ما تؤمر، جس کی آپ پر وحی کی گئی ہے، آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، باقی رہا میرا معاملہ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آج کوئی اچھا کام ہو جائے تو میں کیتا ہے جی، میں کیتا ہے، میرا کیتا ہے کام، پیغمبرانہ سوچ قیامت تک انسانیت کے لیے سبق ہے، ہر کامیابی کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اور میں ستجدنی، آپ مجھے عنقریب پائیں گے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا، اگر آپ نے مجھے صابرین میں سے پایا تو اس میں بھی میرے اللہ کی مشیت اور مرضی ہے، اس کے چاہنے سے مجھے صابرین میں شمار کیا گیا، میرا صبر بھی اللہ کی طرف سے۔ بس پھر کیا تھا، قرآن میں بھی تھا، فلما اسلما، دونوں کی گردنیں جھک گئی، پیغمبر باپ، پیغمبر بیٹا، حکم ربانی، حکم الہی کے سامنے سر چھپائے ہوئے ہیں، اور کیا ہوا، وَتَاللَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل، ماتھا زمین پہ ٹھکایا ہوا ہے، پیٹ زمین سے مس کر رہا ہے، بیٹا کہتا ہے باجان رک جائیے، ٹھہریے، میری بھی ایک بات سن لی، جی بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو، بیٹا عرض کرتا ہے باجان میرے ہاتھ بھی باندھ لیجیے، پاؤں بھی باندھ لیجیے، بیٹا اس کی کیا ضرورت ہے ہاتھ پاؤں باندھنے، اللہ کا کہا باجان اس لیے کہ اگر چھری چلے گی بے خبری میں، نہ جانے میرے ہاتھ پاؤں حرکت کریں تو کہیں خون کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑ جائیں اور میرا نام بے ادبوں میں شمار ہو جائے، ہاتھ پاؤں اچھی طرح سے کس کر باندھ لیجیے، اللہ اکبر، پیٹ کے بل لٹھایا ہے، پیشانی زمین کے ساتھ مس ہے، گوشہ تنہائی ہے، وادی منع ہے، ذی الحج کی 10 تاریخ ہے، ادھر پیغمبر باپ پیغمبر بیٹے کی قربانی دے رہا،
آپ کو یاد ہے بیان کا پہلا حصہ، خواہش یہ دل میں پیدا ہوئی تھی، 1000 بکریاں قربان کی، 300 گائیں ذبح کی، 100 اونٹ قربان کیا۔ اللہ اگر بیٹا نہیں بیٹا ہوتا اسے بھی قربان کر دیتا۔ آج معیار پہ پورا اترنا بڑا مشکل ہے۔ خلیل وہ ہے جس نے جو بات کہی وہ کر کے دکھائی۔ دل میں خیال آیا اور زبان پہ لفظ آئے، ایک بیٹا بھی ہوتا، بیٹا ہے نہیں ہوتا قربان کر دیتا۔ اور جب اللہ نے بیٹا دیا تو قربان کر کے ابراہیم نے جب دکھایا کائنات نے دیکھ لیا، پھر آسمانوں سے ندا آئی، قد صدقت الرؤیا۔ اے خلیل بس کیجئے، بس آپ کا امتحان ہو گیا۔ قد صدقت الرؤیا، امتحان مقصود تھا، ہو گیا امتحان، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہاتھوں کو روک لیجیے۔ فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آپ نے تو خواہش بھی پوری کر کے دکھا دی، نظر بھی پوری کر کے دکھا دی، جو بات زبان سے کہی تھی عملی طور پر پورا کر کے دکھا دیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکار لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ امتحان ہو گیا آپ کا، ادھر چھری چل رہی ہے ادھر سے ندا آ رہی ہے، فوارہ جب خون کا نکلا آنکھوں سے کپڑا اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر حیران ہیں، اسماعیل کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ایک طرف کھڑا ہوا ہے، جہاں اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں دمبا دبا ہوا۔ اللہ کریم نے فرمایا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک فدیہ دیا ہے اور فدیہ دے کر اسماعیل کو بچایا ہے۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ فدیہ تھا جو دمبا آیا اسے ذبح کیا پڑا۔ اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ پھر عرش والے رب نے کیا فرمایا جو آج خطبے میں آیت پڑھی ہے، عرش والے رب نے فرمایا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ ذرا غور کرنا، کوئی عام نہیں کہہ رہا، کہنے والا عرش کا رب ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک کہتا ہے اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بلا شبہ یہ بہت بڑی اور کڑی آزمائش تھی جس نے ابراہیم کو مبتلا کیا۔ میرے ابراہیم نے آزمائش میں پورا اتر کے دیکھا۔ یہ لفظ بڑے قابل غور ہے، سر کے اوپر سے نہ گزرنے دیجیے۔ ان هذا لهو البلاء المبین، عرش والا رب زمین و آسمان کا مالک کہہ رہا ہے اے کائنات والو، ابراہیم پر بڑی کڑی آزمائش آئی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، اسے قربان کرنے کی آرزو کی تھی، ہم نے بھی پھر آزمایا کہ تو کہتا ہے 1000 بکریاں دی، 300 گائیں دی، 100 اونٹ دیا، بیٹا بھی ہوتا تو ذبح کرتا۔ یہ خلیل ہی تھا جس نے جو بات کر کی کہی اس بات کو پورا کر کے بھی دکھا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا آزمائش کو کہتے، مبین کو کہتے واضح کھلی۔ ان کا معنی بے شک، ھذا کا معنی یہ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن کریم میں بلا شبہ یہ بہت بڑی واضح آزمائش تھی، اور میرا خلیل وہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے ابراہیم کو جس آزمائش میں بھی ڈالا، جو امتحان
ابراہیم خلیلا، خلیل تھے نا، پھر ٹھوک بجا کر آزمایا گیا۔ کہاں تک ثابت قدم رہتا ہے؟ آزمایا، کبھی نارے نمرود کے اندر شناخت لگا رہے ہیں، کبھی دیش اور وطن سے نکالے جا رہے ہیں، کبھی جیل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ آزمائش آگ کے اندر گرائے گئے، وطن دیش نکالا دیا گیا۔ پھر بیٹا 100 سال کی بڑھاپے کی عمر کے قرب و جوار میں ہے، بیٹا اللہ سے مانگ کے لیا، فرمایا اسے بھی قربان پھر کر کے دکھایا۔ آگ بھی گرائے گئے، فرمایا ابراہیم بس تیرا امتحان ہو گیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ آپ کی آزمائش پر خلیل اللہ پورے اترے، ہم نے خاص کو حکم دیا، ہمیں امتحان مقصود تھا، امتحان ہو گیا۔ اے آپ میرے ابراہیم کا باغ بھی بیکا نہ، ٹھنڈی بھی بن جا، سلامتی والی بھی۔ اللہ اکبر، ہر آزمائش میں پورا اترے، نمرود سے مقابلہ اور مناظرہ ہوا، پھر بھی فتح ابراہیم کو حاصل۔ ہر قربانی، ہر آزمائش میں خلیل اللہ پوری۔ عرش والے رب نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ یہ جو آپ کل جانور ذبح کریں گے عید کی نماز پڑھ، عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا اے ابراہیم اس آزمائش میں تو پورا اترا، جو سب سے بڑی آزمائش، جتنے بھی ہم نے ابراہیم پر آزمائشیں ڈالی، ابتلائیں آئیں، ان میں سے یہ کڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم پورا اتر کے دکھا رہا۔ اور میں ابراہیم پر سن، ہم بھی تمہیں یہ صلہ دیتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ تیری یادگار قیامت تک زندہ رہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم۔ اس لیے سرور عالم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا حضور آج کے بیان جمعہ میں قربانی کا پس منظر بیان کیا گیا، یہ قربانی کیا ہے، کیوں دی گئی، کون سی آزمائشیں تھی جو خلیل اللہ میں آئیں؟ اللہ کے